انجینئر محمد علی مرزا. آپ کی وضاحت دیکھ کے، آپ کا کام دیکھ کے لگتا تھا کہ آپ کا نام علامہ محمد علی مرزا ہوگا، مفتی محمد علی مرزا ہوگا، لیکن آپ انجینئر محمد علی مرزا لکھنا پسند کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے دیکھا ڈاکٹرز فخریہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. فرسٹ ایئر میں ابھی ایڈمیشن ہوتا ہے، لیکن انجینئرز اپنے ساتھ انجینئر نہیں لکھتے. تو میری خواہش تھی کہ ہم اپنے ساتھ انجینئر لگایا کریں. جہاں تک ہماری جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کا تعلق ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے میں اپنے ساتھ علامہ، مفتی، مولانا لکھنے کا اہل ہی نہیں ہوں. اس کے لیے الگ سے ایک ڈگری ہے جو مدارس کی ہے، اور خدا نخواستہ وہ ڈگری میرے پاس ہوتی تب بھی میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتا. ہم روایتی سیٹ اپ سے ہٹ کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کو، کہ ایک انجینئر جو میکینیکل کی فیلڈ میں ہے آنرز کے ساتھ، اس کے بعد اس نے ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن میں گریڈ 19 سے ریٹائرمنٹ دی ہے اور جاب کے دوران یہ اپنا سارا سلسلہ چلایا ہے، تو یہ بھی دین کو اس دنیا کے معاملات کے ساتھ لے کے چل سکتا ہے، جسے لوگ دنیا سمجھتے ہیں. ہم تو رزق حلال کمانے کو بھی دین ہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنے ساتھ انجینئر لگانا شروع کیا. اس کا مقصد کوئی اپنی ڈگری کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ اظہار تھا کہ کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ یہ بندہ نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کو دین سکھا رہا ہے، بلکہ آپ کی طرح یونیورسٹیز کا ماحول دیکھا ہے اس نے، کالجز کا ماحول دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک پڑھے لکھے طبقے تک دین کی بات احسن طریقے سے بالکل اس پیٹرن پہ پہنچائی جا سکتی ہے جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو لے کے چلتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے نوٹس بناتا تھا، ابھی تک میرے نوٹس چلتے ہیں، اور یہ کمپیٹنسی میں نے یہاں پر بھی یوز کی، کمپیریٹیو اسٹڈی بکس پڑھ کے، اس کے بعد ایک اس کا آپٹیمل سولوشن اور اس کو مینیجبل فارم میں پوائنٹس کی شکل میں پبلک کے سامنے رکھا. آپ چونکہ خود بھی کیمیکل انجینئر ہیں، مجھے تو آج ہی پتہ چلا، بڑی خوشی ہوئی. تو انجینئرز کو ایک ایج حاصل ہے ڈاکٹرز کے اوپر بھی، باقی لوگوں کے اوپر بھی، کہ ان کی جو انالیسس کرنے کی صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اپنی تعلیم کی وجہ سے. اور الحمدللہ میں نے اس پہ بھی امپلیمنٹ کیا، اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ نے دیکھی ہیں کہ بغیر کسی چندہ بک کے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی مدرسے کے، ایک بندہ اکیلا سوشل میڈیا پہ اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے. آپ کی اس گفتگو میں 3-4 باتیں ہیں جن پہ بات کرنا ڈیٹیل میں بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے میری انجینئرنگ فرٹرنیٹی کے لیے، کیونکہ میرے جو انجینئر دوست ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے وہ کس یونیورسٹی سے حاصل کی ہے؟ میری انیشلی جو تعلیم ہے وہ یو ٹی لاہور میں کچھ عرصہ کے لیے میں نے پڑھا، لیکن میرا انٹرسٹ تھا میکینیکل انجینئرنگ میں، اور وہ بھی ٹیکسلا میں. اسی دوران مجھے وہاں سے جب آفر آئی تو پھر میں نے ڈاکومنٹس نکلوا کے انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے اپنی میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. 1995 کا میرا سیشن ہے. جون 2000 میں ڈگری کر کے فارغ ہوا. اس وقت انجینئرنگ کی ڈگری 5 سال میں ہوا کرتی تھی، پولیٹیکل اختلافات کی وجہ سے یونیورسٹیز کا بند رہنا، اب تو 4 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. تو انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے میری میکینیکل میں آنرز کے ساتھ انجینئرنگ ہے. اس کے بعد میں نے ماسٹر ڈگری بھی اپنی تعلیم کے دوران کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں، لیکن وہ آلموسٹ آدھی کمپلیٹ کی تھی. تو اس کے بعد میرے ساتھ وہی کچھ ہو گیا جو من چلے کے سودے میں ارشاد صاحب کے ساتھ ہوا. میرا اس طرف رجحان بڑھ گیا، تو پھر میں نے بقیہ کی ڈگری اپنی چھوڑ دی اور اسے کنٹینیو کیا. یہ کیسے ہوا؟ واز اٹ یور پرسنل چوائس؟ ہاں جی، میری پرسنل چوائس تھی. میرا دین کے ساتھ شغف جو ہے وہ میٹرک کی لائف سے تھا، کتابیں پڑھنے کا، اور تھرو آؤٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا. ٹاپ 10 پوزیشن میں میری پوزیشن رہتی تھی، اور میں ساتھ بکس پڑھنے کا شیدائی تھا. پھر جب میں 2000 میں فارغ ہوا، اس دوران آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال جاب کی تلاش میں تھا. اس دوران میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھنی شروع کر دی. اور پھر جب جاب ہوئی، جاب کے دوران پہلی دفعہ جب مجھے لیپ ٹاپ ملا تو اس وقت ایک نیا ایک یوٹیوب کا بھی بوم سٹارٹ ہو گیا تھا، آلموسٹ 2005 کے بعد آن ورڈ جب گوگل نے لے لی. تو میں جو صوت القرآن چینل ہے پی ٹی وی پہ چلتا تھا، فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ اور مراج الدین خان صاحب کی آواز میں، بہت پیاری آواز ہے ان کی، جو پریزنٹیشن ہے قرآن پاک کو اردو میں وہ ایکسٹراڈنری ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کی. تو وہ میں نے سننا شروع کیا.
اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعارف ہوا اور آہستہ آہستہ پھر میرا شغف اس طرف ہوا کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے پریکٹیکلی ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کروایا جائے. 2008 میں آلموسٹ ریکارڈنگ شروع ہوئیں پراپرلی, پھر 2010 میں قرآن کلاسز سٹارٹ ہوئیں, اور وہ بھی ویب کیم کے اوپر لیپ ٹاپ کے. جو ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگز ہیں وہ 2016 کے بعد منظر عام پہ آنا ہونی شروع ہوئی. آپ نے اپنی ابتدائیے میں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مفتی یا علامہ ہوتا تو تب بھی مفتی یا علامہ اپنے نام کے ساتھ نہ لکھتا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ اتنا زیادہ یہ ہیٹرڈ ٹورڈز؟ نہیں, وہ نہیں ہے. اسے میری نفرت نہ آپ سمجھیں, وقت کا تقاضا سمجھیں, کیونکہ دیندار طبقے کی حرکتوں کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ متنفر ہو چکے ہوئے ہیں. ہم خود متنفر تھے, ہم نے اس پورے سسٹم کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا. ایک تو ان کے کردار کی وجہ سے, دوسرا جو یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ہم خود یہی کچھ کرتے رہے. 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے اپنی مسجد جو ہاسٹل کی تھی اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ دیوبندی تھا, ہم بریلوی تھے اس وقت, باپا جانی والی جماعت میں. اپنی جماعت الگ سے کرواتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے. 2002 میں عمرے کے لیے گیا, امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور یہ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا, یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا یہ نجدی ہیں, گستاخ رسول ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری. ایک ہے علمی اختلاف, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ جہنمی ہے. اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں. اور سیم چیز اس طرف سے بھی ہے, مفتی اعظم سعودیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے, دونوں طرف سے ہے, بلکہ سارے فرقوں کا آپس میں. اس میں ایک ٹالرنس اگر ہے تو صرف شیعہ مکتب میں ہے. ان کے نزدیک آپ کسی مکتب فکر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز ہو جاتی ہے. سعودیہ سے اتنا اختلاف ہے ان کا, اس کے باوجود وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے بڑوں کے فتوے یہ ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. ہم چونکہ اہل سنت سے بلٹ اپ ہمارا ہوا تھا تو ہم تو اسے حرام سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے, اسے نفرت نہ سمجھیں, یہ دکھ ہے. اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا, میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا کہ دین کے نام کے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا اور صدیوں سے کر رہے ہیں. آپ کی ہاسٹل کی مسجد کے امام دیوبندی تھے اور آپ اس وقت, آپ کا زور تھا کہ اس وقت میں بریلوی تھا, اس لیے ان کی امامت میں نماز پڑھنا آپ نے گوارا نہیں کیا. جی جی. اس وقت آپ بریلوی تھے, آج آپ کیا ہے؟ آج سمپل مسلم. اور یہ سلوگن, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا.